رکوع کی حالت میں سبحان ربی العظیم کی دعا کے ساتھ دوسری دعائیں پڑھنا سنت ہے اور حدیث سے ثابت ہے۔ رکوع کی ایک دعا یہ بھی ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اے اللہ ہمارے پروردگار، تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 794 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 484۔ رکوع کی دوسری دعا یہ ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ نہایت پاک ہے، مقدس ہے، فرشتوں اور روح یعنی جبریل علیہ السلام کا پروردگار۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 487۔ رکوع کی تیسری دعا یہ ہے، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی۔ اے اللہ میں تیرے سامنے جھکا ہوا ہوں اور میں تجھ ہی پر ایمان لایا ہوں، اپنے آپ کو تیرے ہی سپرد کر دیا ہے، میرے کان اور میری آنکھیں اور میرا مغز اور میری ہڈیاں اور میری رگیں اور میرے پٹھے تیرے ہی حضور جھکے ہوئے ہیں۔ رکوع کی چوتھی دعا یہ ہے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ پاک ہے وہ ذات جو غلبہ و قوت، ملکیت، بڑائی اور عظمت والی ہے۔ رکوع کی حالت میں اپنی استطاعت کے مطابق مذکورہ دعاؤں کا پڑھنا سنت ہے۔ دراصل رکوع کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالی کی تعظیم بیان کرنا سنت ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ۔ جہاں تک رکوع کا تعلق ہے، اس میں اپنے رب عز و جل کی عظمت و کبریائی بیان کرو۔ افضل یہ ہے کہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارد دعاؤں کی پابندی کرے، جن کا ابھی ذکر کیا گیا۔